وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنا عصا پھینکیے، فَلَمَّا رَآهَا پس جب انہوں نے دیکھا، تَهْتَزُّ تو وہ عصا یا وہ لاٹھی حرکت کر رہی تھی، کأنہا جان اتنی تیزی سے حرکت کر رہی تھی جیسے سفید چھوٹا پھرتیلا سانپ حرکت کرتا ہے۔ وَلَّى مُدْبِرًا تو وہ پیٹھ پھیر کے چلے گئے، بھاگ گئے، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل آگے بڑھو، ولا تخف اور ہرگز نہ ڈرو، انک من الآمنین بے شک آپ محفوظ لوگوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 31 سورۃ القصص، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ جو حصہ ہے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 43 تک، یہ مضامین کے اعتبار سے سورۃ القصص کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے مختلف پہلو یہاں پہ بیان کیے گئے، اور ان مختلف پہلوؤں میں سے خاص طور پر جو 4 حصے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ بطور خاص اس میں ہے، آیت نمبر 7 سے 13 تک۔ جوانی اور جو آپ کے ہاتھوں سے ایک قتل ہوا اس کا تذکرہ ہے، جو آپ قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، بس ایک مکہ لگا اور وہ آدمی فوت ہو گیا۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 21 تک اس کا تذکرہ ہے، اور پھر آیت نمبر 22 سے 28 تک مدین کے جو آپ کی مدت جو آپ نے وہاں گزاری وہ تقریباً 10 سال تھے، تو وہ ان 10 سالوں کا ذکر ہے۔ اور آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 43 تک یہ وہ حصہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں، اور اس میں نبوت بھی ہے اور آپ کی کامیابی کا تذکرہ بھی ہے، اور بہت اختصار کے ساتھ اللہ کریم نے یہاں اجمالاً ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو آیت نمبر 29 سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس حصے کا، کہ فلما قضا موسیٰ الاجل، کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدت جب مقررہ مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ تو وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے تھے وہاں سے۔ تو اس سلسلے میں یہ معروف قصہ ہے اور بہت قرآن حکیم میں بار بار بیان ہوا ہے، اور خاص طور پہ یہ والا حصہ جو آیت نمبر 29 سے آگے ہے، یہ مختلف صورتوں کے اندر سورہ طٰہٰ اور سورہ نمل میں خاص طور پر بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، اور یہ بات پہلے کئی دفعہ کی جا چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس قرآن حکیم میں بیان ہونے والے قصوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ والا جو حصہ ہے یہ بیان شدہ ہے، اس لیے اس میں بہت تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض پہلو ہیں جس کے اوپر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے، وہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں گا۔ تو ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں تو آواز آئی اور آپ نے آگ دیکھی اور آگ کی طرف چلے گئے،
ضرورت تو آگ کی تھی اور راستے کا پتہ کرنا تھا، تو وہاں پہنچے تو آگے سے فلما آتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، تو درخت سے آواز آنے لگی، وہاں پہنچے ہیں، اللہ اکبر، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں رب العالمین اللہ ہوں۔ اور اس پر اللہ کریم نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنا عصا پھینک دیجئے۔ اب یہاں پہ تو تذکرہ اتنا ہی ہے، ظاہر ہے اجمالاً ذکر ہوا ہے، پہلے یہ بات ہو چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ میرا عصا ہے اور پھر میں اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس کے لیے اس کے ساتھ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، یہ مختلف باتیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس عصا کو پھینکو، گویا یہ یقین ہونے کے بعد کہ میرے ہاتھ میں عصا ہی ہے، لاٹھی ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو وہ پھینکا گیا۔ فلما رآہا تہتز، جب وہ پھینکا تو وہ اس کو دیکھا تو وہ کیا ہے، اچانک وہ عجیب و غریب چیز بن گیا، تہتز کانہا جان، وہ اس طرح سے تیزی سے حرکت کر رہا تھا، تہتز، اس قدر تیزی سے حرکت کر رہا تھا، کانہا جان، جیسے وہ پھرتیلا سانپ ہو۔ جان جو ہے وہ چھوٹے اور پھرتیلے سانپ کو کہتے ہیں، جبکہ ثعبان، قرآن نے اس کو ثعبان بھی کہا ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں اس کو ثعبان کہا گیا ہے۔ ثعبان کا مطلب ہوتا ہے اژدہا، اور اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے جو آدمیوں کو اور بہت بڑی بڑی چیزوں کو نگل جاتا ہے، لیکن وہ سست ہوتا ہے۔ جو ثعبان ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے، وہ تیز نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم نے اس کو جانن بھی کہا ہے، حیتن بھی کہا ہے اور ثعبان بھی کہا ہے۔ حیتن جو ہے وہ تو مطلقاً سانپ کو کہہ دیتے ہیں، کسی بھی سانپ کو آپ حیہ کہہ سکتے ہیں۔ جان کا مطلب جو ہے وہ ایسا سانپ ہوتا ہے جو بہت تیز حرکت کرتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، ادھر گیا آپ کو نظر ہی نہیں آتا جناب، وہ منٹوں سیکنڈوں میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ جبکہ ثعبان ایک ایسا سانپ ہے جو بہت بڑے دھانے کے ساتھ یوں دھانا کھولتا ہے اور ایسے لگتا ہے سب کو کھا پی جائے گا، اور وہ چیزوں کو نگل جانے والا، لیکن ہوتا سست ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پھینکنے سے جو سانپ بنتا ہے وہ حیہ بھی ہے، وہ جان بھی ہے اور وہ ثعبان بھی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے مختلف جگہوں پہ ان کا مختلف نام لیا ہے۔ تو اس سے پھر مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ بعض کا تو خیال یہ ہے کہ جب پھینکا جاتا تھا تو اس کی مختلف حالتیں تھیں۔ ابتدا میں وہ چھوٹی سی ایک یعنی لاٹھی تھی، تو لاٹھی سے چھوٹا سا سانپ بنتا تھا جو بہت تیزی سے حرکت کرتا تھا، پھر اس کی حالت بدلتی تھی اور بدلتے بدلتے وہ ثعبان بن جاتا۔ تو یہ اس کی مختلف حالتوں کا تذکرہ ہے، جان بھی اور یہ ثعبان بھی، ہو سکتا ہے ایسا ہو، واللہ اعلم۔ لیکن لگتا یوں ہے چونکہ وہ معجزہ تھا، تو لگتا یوں ہے کہ تھا تو وہ ثعبان، اللہ اکبر، یعنی اژدہا تھا بہت بڑا، لیکن وہ حرکت جتنی تیزی سے کرتا تھا وہ جان کی طرح کرتا تھا۔ حرکت اس کی پھرتیلے سانپ کی ہوتی تھی، بہت تیزی سے حرکت کرتا تھا۔ اللہ، ثعبان ہونے کے باوجود وہ سست نہیں تھا، لہذا جب وہ منہ کھولتا تھا، اس کا دہانہ کھلتا تھا اور وہ تیزی سے حرکت کرتا تھا، انتہائی خوفناک ایک منظر بنتا تھا۔ اللہ، اور وہ کھا جاتا تھا، وہ صرف جس طرف جاتا تھا پتھر بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ جب دہانہ کھولتا تھا ایسے لگتا تھا یہ ہر چیز کو نگل جائے گا، اور تیزی سے حرکت اس کی پھرتیلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رآہا تہتز کانہا جان، ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اژدہا ایک دم بن جائے، آپ نے عصا پھینکا اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر تہتز، اس نے پوری پھرتیلی اپنی حرکت شروع کر دی، پھرتی کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دی۔ تو اس طرح کا جب خوفناک منظر بنتا ہے تو تقاضۂ بشری کے تحت اس سے خوف تو آتا ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے صرف خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، وَلَّا مُدْبِرًا، پیٹھ پھیری اور دوڑ پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں،
ظاہر ہے پیچھے مڑ کے دیکھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور عام طور پہ جہاں خوف طاری ہوتا ہے پھر اب آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتا نہیں، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر اس منظر سے نکلا جائے۔ اس منظر کو اللہ کریم نے یہاں پہ ڈپکٹ کیا ہے، اس کی ایک ڈسکرپشن دی ہے کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل ولا تخف، آگے بڑھو اور ڈرو نہ۔ سبحان اللہ۔ اب جس رب العالمین کی طرف سے یہ آواز آئی تھی کہ اپنا عصا پھینکو، اسی کی طرف سے اب یہ آواز آئی ہے کہ آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، لہذا وہ آگے بڑھ گئے اور نہیں ڈرے۔ انک من الآمنین، تم محفوظ لوگوں میں سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو۔ اسلک یدک فی جیبک، اب ظاہر ہے انہوں نے آگے پکڑ کے، یہ قرآن اس کو بالکل اشارات میں بیان کر رہا ہے، تو انہوں نے آگے بڑھ کے پکڑ لیا اس کو، پکڑ لیا تو وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ آپ جب پکڑیں گے تو ہم اس کو واپس اس کی پہلی شکل پہ لوٹا دیں گے۔ تو گویا جب پہلی حالت پہ لوٹا دیں گے، تو جب آپ نے پکڑا اس کو تو وہ پہلی حالت پہ لاٹھی بن گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ ڈالو اپنے گریبان میں۔ اب گریبان میں، جیب گریبان کی جگہ کو کہتے ہیں، یہ جگہ جو ہے، اسی لیے اس کو بھی جیب کہتے ہیں، یہ جو لگی ہوتی ہے یہ بھی جیب کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ گریبان کے قریب لگی ہوتی ہے، اور یہ سارا ایریا جو ہے یہ جیب کہلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اپنے گریبان میں ڈالو اپنا ہاتھ، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا بیضاء، سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی روگ کے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات تو کوئی پھل بیری کی قسم ہو جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کہ نہیں، بیماری وغیرہ کچھ نہیں ہوگی، بغیر کسی بیماری کے یہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لو اپنے ساتھ اپنا ہاتھ، جناح کا، جناح کہتے ہیں بازو کو، یہ جو بازو ہے اس کو جناح کہتے ہیں، تو عام طور پہ پورے بازو کو بھی جناح کہہ دیتے ہیں، یہ جو اتنا ہے اس کو بھی جناح کہہ دیتے ہیں، اور عام طور پہ کندھوں تک جو یہ پورا بازو ہے اس کو جناح کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کندھے، چونکہ پرندے جو ہیں اپنے کندھوں کو، پر ان کے کندھوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پروں کو بھی جناح کہا جاتا ہے۔ تو یہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لے، اضمم، عزمم، وضمم، اپنا ہاتھ ملا لے۔ من الرہب، رہب کہتے ہیں خوف کو، اور ایسا خوف جس کے پیچھے کوئی آدمی تکلیف محسوس کرنے کا خدشہ ہو کہ اس سے کوئی تکلیف ہوگی، اس چیز سے جو خوف لاحق ہوتا ہے اس کو رہب کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے رہب کا معنی آستین بھی کیا ہے، مختلف ترجمے کیے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس سے پھر مفہوم بھی مختلف بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا اللہ کریم نے، چونکہ معاملہ خوف کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے اور ڈر کے وہاں سے بھاگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقبل ولا تخف، آگے بڑھو اور ڈرو نہیں۔ تو پھر یہ ہاتھ کا جو معاملہ ہے یہ گویا اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی خوف سے امن دینے کے لیے اور خوف سے بچنے کے لیے کوئی حکمت عملی بتائی جا رہی، کوئی ایسی اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے جس سے آدمی خوف سے بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس پہ تقریباً سارے مفسرین متفق ہیں کہ بات تو ایسی تھی، من الرہب ہے، تو خوف سے بچنے کے لیے ہاتھ کو جسم کے ساتھ لگا لینا ہے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لیں، اپنی طرف ملا لیں۔ اب یہ ہاتھ کیسے ملانا ہے، اس کے لیے ہر مفسر کا
اپنا خیال ہے کہ یہ کس طرح سے ملانا ہے۔ اس میں ایک تو جو سب سے نمایاں بات سمجھ میں آتی ہے، ویسے تو دیکھیں نا کہ اب آپ کا ہاتھ ہے، آپ اس کو ساتھ لگا لیں، گویا کہ جب آپ کو خوف ہو تو آپ اپنے ساتھ بھینچ لیں اس کو، وہ لٹکا ہوا ہو، وہ فولڈ کیا ہوا ہو، وہ جس بھی کیفیت میں ہو، آپ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور یوں جب آپ اس کو ساتھ ملا لیں گے تو آپ کا خوف جاتا رہے گا۔ یہ ایک اسٹریٹجی بتائی جا رہی۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں ہاتھ، جب ایک ہاتھ کی بات کی جاتی ہے، جناحین ہوتے تو دو ہیں نا، تو جب ایک ہاتھ کی بات کی جائے جب بھی، تو اس سے مراد دایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب کہا تھا کہ اپنا ہاتھ ڈالو تو وہ بھی دایاں کہا تھا کہ دایاں ہاتھ ڈالو، گریبان میں جو ہاتھ ڈالنا تھا وہ بھی دایاں تھا۔ اب جو پورا بازو ہے اس کو اپنے پہلو کے ساتھ لگا لینے سے خوف جاتا رہے گا، یہ بھی ایک گویا اسٹریٹجی بتائی جا رہی۔ تو اس کا مطلب دائیں ہاتھ کا یا دائیں بازو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کو ملا لیں گے تو آپ کا خوف چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پہلو کے ساتھ ملا لیا جائے، فولڈ ہو یا پیچھے لٹکا ہوا ہو نیچے، اس کو ساتھ ملا لیا جائے تو اس سے خوف چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو سینے کے ساتھ ملا لیا جائے، اور اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، یوں پہلو کے ساتھ ملانے کی بجائے یوں سینے کے ساتھ ملا لیا جائے۔ لہذا جب بھی آپ کو خوف لاحق ہو کسی بھی قسم کا، آپ اپنا ہاتھ یوں سینے کے اوپر رکھ دیں، آپ کا خوف چلا جائے گا۔ اللہ نے ایک حکمت عملی بتائی تھی، ایک اسٹریٹجی بتائی تھی موسیٰ علیہ السلام۔ لہذا کوئی بھی شخص خوف کے وقت اس بات پر عمل کرے گا تو اس کا خوف انشاءاللہ چلا جائے۔ اس کے ساتھ ایک جو علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے، اگرچہ انہوں نے اس سے مراد ہاتھ کو جو یعنی پہلو کے ساتھ لگانا ہے یا جسم کے ساتھ لگانا ہے، اس سے مراد انہوں نے سینے کے ساتھ لگانا ہی کہا کہ یہ وضمم الیہ کا ہے، یہ الی صدر کا ہے کہ اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیں یوں کر کے، تو آپ جب بھی یوں لگا لیں گے تو آپ کا جو ہے خوف چلا جائے گا۔ اگرچہ انہوں نے اس سے مراد یہی لیا، لیکن انہوں نے اس سے ایک تفسیر بڑی خوبصورت اور لطیف تفسیر اس سے نکالی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق مطلقاً خوف سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے کہ آپ نے جب گریبان میں ہاتھ ڈالا تو گریبان میں ہاتھ ڈالا تو باہر نکالا تو وہ تو چمکتا ہوا ہے۔ اب وہ جو چمکتا ہوا ہاتھ ہے اس کی چمک ختم بھی تو کرنی ہے نا، تو اس کی چمک ختم کرنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضمم الیک جناحک من الرہب، کہ وہ جو شعاع ہر وقت دیکھیں، اگر ہاتھ چمک رہا ہو تو آپ جدھر بھی ہاتھ کریں گے تو اس کی شعاع تو چل رہی ہوگی، لہذا اس شعاع سے جو پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، اس شعاع کی وجہ سے جو آپ کے اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ واپس اس کو یہاں سینے پہ لگائیں گے، تو آپ کا دوبارہ جب ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی وہ شعاع اور وہ چمک ختم ہو جائے گی اور یہ واپس اپنی اصل حالت پہ آ جائے گا۔ جیسے عصا کو پکڑنے سے وہ اصل حالت میں آ جاتا تھا، اسی طرح یہ وضمم الیک جناحک من الرہب، یہ اس پریشانی سے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ یوں کر کے ہاتھ کر لیجیے۔ ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک، لیکن ایک اور پہلو جو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس سے مراد تو ایک ہاتھ ہے، اور مراد بھی یہ ہے جسم کے ساتھ لگانا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، نہ ہی اس کے ساتھ بغل کا ذکر ہے، نہ اس کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ آپ اس کو یوں کر کے بغل میں ڈالیں۔ اب ظاہر ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ یوں کر کے ڈالیں، یوں بغل میں ڈال لیں، یا بعض اوقات آدمی یوں کر لیتا ہے، اور دونوں ہاتھ اگر یوں کر کے بغلوں میں ڈال لیں تو یہ تو عام طور پہ ایک کیفیت ہے کہ جب کوئی شخص نروس ہو کسی بھی چیز کے بارے میں تو اس طرح سے کر لیتا ہے، تو یہ گویا انسان کی جو عمومی نفسیات ہیں اس کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا ایک ہاتھ ڈال لیا تو دوسرا بھی ساتھ ڈال لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم از کم ایک ہاتھ یوں کر کے ڈال لیا اور اپنے ساتھ بھینچ لیا، تو یہ کم از کم انسان کی جو ذہنی کیفیات ہیں اس کی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ یہ لگتا تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے بعض مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ خوف کی حالت میں ہوں، مثال کے طور پر کسی جابر فرعون کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہوں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے بہت سارے خطرات تھے، اور ان سارے خطرات یعنی جو دعوت دین کے لیے جا رہے تھے، فرعون تھا، فرعون کے درباری تھے، کتنا ایک لمبا
ایک سٹرگل کا اور جد و جہد کا پیریڈ تھا، تو اس سارے میں خطرات تو تھے قدم قدم پر۔ اب ان کو جب یہ اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، کہ جب بھی جہاں بھی تو آپ کو خوف لاحق ہو تو آپ اپنا ہاتھ اپنے ساتھ لگا لیں، جسم کے ساتھ، پہلو کے ساتھ لگا لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں ہاتھ بھینچ لیں جیسے بھی ہے، چاہے آپ کا فولڈ کیا ہوا ہے چاہے آپ کا لٹکا ہوا ہے، اس کو ساتھ بھینچ لیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ یہاں کر کے آپ اس کو یعنی اپنے سینے پہ رکھ لیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک معنی ہو سکتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین سینے کے اوپر ہاتھ رکھنے کی طرف گئے ہیں، یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں لطیف نقطہ ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے اگر خائف ہوں اور سامنے آپ کے وہ شخص کھڑا ہو یا ایک گروپ آف پیپل کھڑا ہو، تو آپ اس سے خوف کا اظہار کر رہے ہوں، یعنی آپ کے اندر ایک خوف محسوس کر رہے ہوں، اس خوف کو ختم کرنے کے لیے اب آپ نے اگر ہاتھ کو حرکت دی، تو حرکت دے کے یہاں رکھنا یہ تو گویا دوسروں کو بتانے کے مترادف ہے اور دوسروں کے اوپر اظہار کرنے کے مترادف ہے کہ آپ خوف میں مبتلا ہیں، یا آپ کے اوپر کوئی خاص جو نفسیاتی کیفیتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر غلبہ ہوا ہے، تو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ لٹکا ہوا ہاتھ یا فولڈ کیا ہوا ہاتھ جہاں بھی ہے، اگر اس کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لیں گے تو یہ دوسروں کے اوپر اظہار نہیں ہوتا اس کا۔ لہٰذا زیادہ بہتر بات یہ لگتی ہے کہ جب آپ جس کیفیت میں بھی ہوں، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے جسم کے ساتھ لگا لیں تو انشاءاللہ خوف جاتا رہے گا۔ لہٰذا اس کو سپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے سپیسیفائی نہیں کیا کہ اس کو سینے کے ساتھ لگانا ہے کہ نہیں لگانا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو سپیسیفائی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دایاں ہاتھ جس بھی کیفیت میں ہو، اگر اس کو آپ اپنے جسم کے ساتھ لگا لیں گے اور بھینچ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ جو نفسیاتی کیفیت ہے خوف کی وہ دور کر دے۔ لہٰذا اس کو آزما کے دیکھ لیجئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اسٹریٹجی بتائی تھی کہ آئندہ آپ کو جتنے بھی خوف لاحق ہوں گے، آپ یہ ایک کام کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خوف زائل کر دے۔ اور پھر یہ ہوا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون ایک بہت خوفناک حکمران تھا، اس کے دربار، اس کے درباری، اس کا دربار، اس کے سارے معاملات، وہاں جانا، جا کے دعوت دینا، یہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی، ہر قدم کے اوپر خطرات تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس پہنچے ہیں، اب ظاہر گئے بھی تو وہاں سے ایک خطرے کی پیش نظر تھے، مدین گئے بھی تو اسی وجہ سے تھے کہ فرعون اور فرعونیوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن اب جب گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو ان کو کسی جگہ بھی خوف لاحق نہیں ہوا، بلکہ بعض تاریخی اسرائیلی روایات میں ہے کہ فرعون اس قدر خوف میں مبتلا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر، فرعون اس قدر خوف میں مبتلا ہوتا تھا کہ اکثر اوقات اس کا پیشاب خطا ہو جاتا تھا، یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوں تو میرا دشمن جو ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ رعب سے کانپ رہا ہوتا۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رعب عطا کر دیا کہ انہوں نے خود تو کیا ڈرنا تھا، دوسرے لوگ ان سے ڈرتے تھے، اور فرعون بھی ڈرتا تھا اور فرعونی بھی ڈرتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پوری داستان جو ہے اس میں کسی بھی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس نہیں ہوا۔ تو یہ گویا ایک بہت کامیاب پالیسی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو بس یہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، آپ اپنے آپ کو ساتھ اپنے ساتھ ملائیں اس کو، بس یہ پالیسی ہے، کسی وقت بھی آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، پس یہ دونوں، فَذَانِكَ، پس یہ دونوں، ذا اصل میں اس میں اشارہ ہوتا ہے ذا، تو ذانی اس کا تثنیہ ہو گیا، کا ضمیر کا ہو گیا، فَذَانِكَ، پس یہ دونوں برہانان، یہ نشانیاں ہیں۔ کون سی دونوں نشانیاں ہیں؟ اوپر جو بیان ہوئی، ایک عصا جو سانپ بن جاتا ہے وہ نشانی ہے، اور دوسرا ید بیضا جو ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا ہے، یہ دونوں نشانیاں من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یہ دو نشانیاں ہیں۔ اور یہ کس لیے ہیں؟ الی فرعون وملئہ، یہ نشانیاں ہیں فرعون کی طرف اور اس کے
جو درباری ہیں ان کی طرف، سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ جو ہیں بڑی فاسقوں کی قوم ہے، ان کی طرف آپ نے جانا ہے۔ فاسقوں کی قوم کون سی ہوتی ہے؟ یہ بہت دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ فاسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت سے نکلا ہوا، فسق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نکل جانا۔ تو اسلام کی اصطلاح میں فاسق وہ ہوتا ہے جو اطاعت سے نکلا ہوا ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص کوئی چھوٹا موٹا گناہ کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائے، تو وہ فاسق ہے۔ جس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے تو یہ فسق ہے، آپ اس کی اطاعت میں سے نکل گئے۔ خاتون پردہ نہیں کرتی، فسق ہے۔ مرد نے داڑھی نہیں رکھی، فسق ہے۔ کوئی شخص اگر چھوٹا موٹا گناہ کرتا ہے، اپنا معمول کا اس نے گناہ بنایا ہوا ہے لیکن وہ کرتا ہے تو یہ فسق ہے، کیونکہ وہ اطاعت سے نکلا ہوا ہے، چھوٹا فاسق ہے۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلے گا، وہ فسق کا ارتکاب کرے گا۔ اور اگر وہ بالکل ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جائے تو وہ بڑا فاسق ہوتا ہے۔ لہٰذا کافر بھی فاسق ہیں، قرآن نے کہا کہ کافر جو ہیں والکافرون هم الفاسقون، وہ اصل تو اطاعت سے نکلے ہوئے کافر ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو جتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جتنا زیادہ نکلا ہوا ہے، اتنا بڑا وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو یہاں فرعون اور اس کی قوم کو کہا انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فسق میں مبتلا ہیں، نافرمان لوگ، نافرمان قوم ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، ایک اور خطرہ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا، ایک بندہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، وہی جو مکہ مارا تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ اب وہ نہ ارادہ قتل تھا، نہ جس سے قتل کیا وہ آلہ قتل تھا، بھلا مکے سے بھی کبھی آدمی قتل ہوا؟ تو قتل کرنے کا نہ ارادہ تھا، نہ آلہ قتل استعمال کیا، بس اتفاق تھا کہ وہ قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا، پھر بھی اللہ سے معافی مانگی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پھر بھی اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معافی دے دی۔ اور پھر بھی خطرہ یہ ہے کہ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قتل کیا ہے، اور قتل کے نتیجے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے آرڈر جاری کر دیے تھے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے مینشن کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کا بندہ قتل کیا تھا، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اس کے کیونکہ آرڈر تو جاری ہو چکے تھے، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو مجھے ڈر ہے فاخاف ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہ گویا اس حقیقت کا بیان تھا جو عملاً حالات تھے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ من ذالک بہانہ بنا رہے تھے کہ میں دعوت نہیں دے سکتا جا کے فرعون کو، یا میں نے نبوت قبول نہیں کرنی، یہ اس کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی حفاظت طلب کر رہے تھے۔ جس طرح سے باقی باتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے لیے نشانی ہے اور تو حفاظت میں بھی آ جائے گا، تو اب ایک اور جو بڑا خطرہ تھا، اس خطرے کے لیے بھی اللہ سے حفاظت مانگ رہے تھے کہ اللہ تو مجھے حفاظت عطا فرما دے کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، انہوں نے اس کے مقابلے میں میرے قتل کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں وہاں جاؤں تو پکڑ کے میں قتل نہ کر دیا جاؤں، اس لیے مجھے تیری حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہ بہانہ نہیں تھا، اور نبوت سے معذرت کرنے کی کوئی بات نہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ یہ اپنی حفاظت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی۔ واخی ہارون، ایک اور دعا کر دی کہ اللہ میرا جو بھائی ہے ہارون، ہو افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔
فارسلہ معیا، اس کو میرے ساتھ بھیج۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اللہ سے مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کائنات میں بھائی بھائیوں پہ احسان کرتے آئے ہیں، جتنا بڑا احسان موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے اوپر ہے نا، کہ دعا کی کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، تو ان کے کہنے پہ نبوت مل گئی۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا احسان کسی بھائی نے کسی بھائی کے اوپر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے مقبول تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی جو ہارون ہے وہ میرے سے زیادہ زبان میں فصیح ہے، فارسلہ معیا، اس کو میرے ساتھ بھیج دے، رد ان یصدقنی، اس کے لیے اس کو میرے ساتھ بھیج دے سہارے کے طور پر، مددگار کے طور پر۔ رد ان اصل میں کہتے ہیں دیوار بنی ہوئی ہو، اس کے پیچھے کوئی سہارے کے لیے کوئی چیز لگا دی جائے، اس کے لیے پشتہ بنا دیا جائے، یا اس کے پیچھے کوئی لکڑی لگا دی جائے کہ دیوار گرنے سے محفوظ رہے۔ اس کو گرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے جو سہارا دیا جاتا ہے اس کو ردن کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ ہارون کو میرے ساتھ سہارے کے طور پر مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے، یصدقنی، یہ میری تصدیق کرے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان، میرے سے زیادہ ووکل ہے، میرے سے زیادہ اچھی بات کر لیتا، یہ جائے گا، یہ بات کرے گا، یہ میری تصدیق کرے گا، بات تو میں بھی کروں گا۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اس سے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور لکنت کی وجہ بھی مشہور ہے قصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب فرعون کے گھر میں پل رہے تھے تو ایک دن انہوں نے بہت ہی، جب ابھی بچپنا تھا تو فرعون نے اٹھایا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ تو فرعون کی جب داڑھی پکڑ کے کھینچی تو فرعون پہلے خطرہ محسوس کر رہا تھا بنی اسرائیل کے بچوں سے، تو وہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی لیے قتل کروا رہا تھا۔ تو اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ظاہر ہے نجومیوں کے کہنے سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے شگون لیتے ہوں گے، تو اس نے اس بات سے بھی شگون لیا کہ اس نے میری داڑھی کھینچی ہے تو لگتا ہے یہی میرے زوال کا باعث بنے گا۔ تو ان جو زوجہ تھیں حضرت آسیہ، انہوں نے کہا بچہ ہے چھوٹا معصوم، اس کو کیا پتا کیا کس چیز کو کھینچنا ہے نہیں کھینچنا، آپ ایسے خام خواہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو ہے دونوں کی بحث ہوئی، اور یہ جانچنے کے لیے کہ اس بچے کو کسی بات کا پتہ ہے یا نہیں ہے، بچہ بے سمجھ ہے یا سمجھدار ہے، یہ جانچنے کے لیے انہوں نے ایک طرف ہیرا رکھ دیا اور ایک طرف آگ کا انگارہ رکھ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ بھلا یہ کس طرف جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے کی طرف جانے کے بجائے آپ نے انگارہ پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لیا، اس سے آپ کی زبان جل گئی، اس وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب چھوڑا گیا تو ان کا رخ ہیرے کی طرف تھا، یعنی انگارے کی طرف نہیں تھا، لیکن جب وہ قریب گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے انگارے کی طرف کر دیا اور انہوں نے انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈالا۔ ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہوں، لیکن یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں جس کی کوئی سند نہیں، سندن قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی باتیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط، لیکن قرآن کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے کہ حضرت یہ بات بھی ہوا افصح منی لسانا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، وہ میری تصدیق کرے گا، یہ بھی اشارہ کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بولنے میں پرابلم تھا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر جو مشہور دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس میں اس دعا میں بھی یہ الفاظ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو یہ بالکل اس کے یہ ایک تو ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی بولنے میں شرمیلا ہو اور وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ گویا مجھے بولنے کی، مجھے ووکل بنا دے، مجھے فصیح اللسان بنا دے۔ کوئی بھی شخص دعا کر سکتا ہے، جیسے قرآن میں آئی ہوئی یہ دعا ہم اکثر سارے لوگ ہی کرتے ہیں،
اور علماء اور مقررین جو ہیں وہ تو اپنی تقریر سے پہلے اس دعا کو لازمی سمجھتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبان چلا دے اور زبان کے اوپر جو ہے وہ قدرت عطا فرما دے. تو یہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ اشارہ موجود ہے کہ وہ جو حکایت بیان کی جاتی ہے یا جو بھی وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ درست. اسی طرح ایک اور اشارہ بھی قرآن میں موجود ہے سورہ زخرف کے اندر، سورہ زخرف کی آیت نمبر 52 کے اندر، کہ جہاں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ہے بھی کمزور اور بات بھی ٹھیک طریقے سے واضح نہیں کر سکتا. ولا یکاد یبین، یہ اپنی بات واضح نہیں کر سکتا. تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے لکنت ہو اور وہ ٹھیک طریقے سے نہ بول سکتے ہوں. اور بہرحال یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، قرآن کے اشارات بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ بھائی کو مددگار کے طور پر اللہ سے مانگ لیا. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون وہ میرے سے زیادہ فصیح اللسان ہے، زبان میں زیادہ فصیح ہے. فارسلہ معی، اس کو میرے ساتھ بھیج، ردءا مددگار کے طور پر، یصدقنی وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے. میں جب بات کروں گا دعوت تو میں دے دوں گا جا کے، لیکن انہوں نے تکذیب کرنی ہے. ظاہر ہے تکذیب کرنے والے بھی بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی تیز زبان والے لوگ ہوتے ہیں، اور جب وہ تکذیب کر رہے ہوں تو میرے پاس بھی ایک ایسا میرا مددگار ہونا چاہیے جو اسی فصاحت لسانی سے میری تصدیق کر سکے، ان کے جوابات دے سکے. لہٰذا مجھے ضرورت ہے اس کی، تو اس کو میرے ساتھ بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، قال سنشد عضدک بأخیک، ہم تیرا بازو مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی تجھے طاقت عطا کر دیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو غلبہ عطا کر دیں گے، یعنی جہاں بھی تم بات کرو گے تمہاری بات ڈومینیٹ کرے گی. یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہو گیا. ایک تو وعدہ یہ ہو گیا، 4 وعدے ہو گئے. ایک وعدہ یہ ہو گیا کہ ہم تیرے بھائی کو تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، بھائی کے ذریعے قوت عطا ہو جائے گی. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کو غلبہ عطا کر دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، ایسا غلبہ عطا کر دیں گے کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. بس یہ وہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بیچ دربار کے فرعون کے جا کے دعوت دیتے ہیں، دعوت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان دونوں کو کوئی وہ نقصان پہنچا سکے. ان کے درباری بھی تھے، ان کی قوت بھی تھی، طاقت بھی، سب کچھ تھا، لیکن کبھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تمہاری طرف کبھی بھی پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں. بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، میری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو کوئی بھی تمہارے پیچھے چلیں تم سب غالب آنے والے ہو. غلبہ تمہارا ہے، حکومت تمہاری ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کر لیے، یعنی 4 وعدے ہو گئے. ایک وعدہ ہو گیا بھائی کے ذریعے سے قوت ملے گی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر ڈومیننس عطا کر دی، غلبہ عطا کر دیا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تمہارے لیے سلطان عطا کر دیں گے، غلبہ ہر جگہ جہاں بھی بیٹھیں گے آپ غالب آئیں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ دونوں تم دونوں کو وہ کبھی پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور چوتھا وعدہ یہ کہ بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، کہ تم دونوں میری آیات کے ساتھ اور میری جو بھی تمہارے پیچھے چلیں تم سب غالب آنے والے ہو، تم اور تمہارے ساتھی غالب آنے والے. یہ 4 وعدے اللہ کریم نے کر لیے.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا